تو یہ میں نے آیات پڑھی ہیں، یعنی کہ خدا سے کسی پیشگوئی کے مصداق ہونے کا دعویٰ کرنا حلفاً، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. یہ زہر ہوتی ہے جھوٹے دعوے کرنا کہ زہر ہے، جو زہر کھائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مضمون نمبر میرا ہے 73. اس کا عنوان ہے موعود ذکی غلام کی صداقت. اس کے 32 صفحہ پر اس عاجز کا ایک حلفیہ بیان 2012 میں الغلام.com پر شائع ہوا موجود ہے. یہ 2012 میں اس شخص نے تحریری حلفیہ بیان دیا تھا. میں پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے. خاکسار اپنے دعوی موعود ذکی غلام مسیح الزماں مسلم موعود اور موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کی صداقت کے حق میں یہ بیان دیتا ہے. خاکسار اس خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر لکھتا ہے، یہ 2012 30 ستمبر کی بات ہے، جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میں وہی موعود ذکی غلام ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ مہدی مسیح موعود علیہ السلام کو 20 فروری 1886 کی رحمی پیشگوئی میں بشارت دی تھی. اور میں وہی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں جس کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث صحیحہ میں خبر دی ہوئی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں. وکفا باللہ شہیدہ عبدالغفار جنبہ عفا اللہ عنہ ایاد. یہ آپ چیک کر لیں وہاں پہ الغلام.com پہ جا کے میرا مضمون نمبر 73 چیک کریں. اس کے 32 صفحہ نمبر 32 پر آپ کو مل جائے گا یہ میرا. اس کے بعد سامعین کرام، خاکسار کا خطبہ جمعہ مرخہ 8 ستمبر 2017. اس کا عنوان ہے سچے مرسل کو کبھی موت کا خوف نہیں ہوا کرتا. وہاں پر بھی میرا یہ حلفیہ بیان موجود ہے. سنیں وہ خطبہ. اسی طرح خطبہ جمعہ مرخہ 22 ستمبر 2017. سچے مرسل کو اپنی صداقت کے حق میں حلفیہ بیان دینے میں کوئی خوف نہیں ہوتا ہے. وہاں پر بھی میرا آپ سن لیں اس خطبہ جمعہ میں. یہ 3 سال پہلے کی باتیں ہیں، میں نے حلفیہ بیان دیا ہوا ہے. خالد واسطی صاحب اور جماعت احمدیہ قبرستان کے نام نہاد خلیفوں، مولویوں، جالوں اور دیگر سادہ احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، ابھی میں نے آپ لوگوں کے آگے اپنے حلفیہ بیان پڑھے ہیں اپنے دعویٰ کے حوالے سے. آج خاکسار ممبر رسول وسلم پر کھڑا ہو کر آپ سب کے آگے یہ اعلان کرتا ہے کہ الہامی پیشگوئی ذکی غلام یعنی ذکی غلام مسیح الزماں یا نشان رحمت یا مسلم موعود، اور بطور خاص 14 جون 1899 کے بعد ذکی کی صفت اور دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ حضور اسلام پر جو 8 الہامی بشارتیں نازل ہوئی تھیں، یہ 8 الہامی بشارتیں چلہ ہوشیارپور میں بشارت دیے گئے نشان رحمت یا ذکی غلام یا مسلم موعود کے متعلق تھیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ ملہم پر بالواسطہ رنگ میں انکشاف فرما دیا تھا کہ یہ موعود نشان رحمت، یہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں، یہ مسلم موعود تیرا کوئی جسمانی لڑکا نہیں ہے. آج خاکسار عبدالغفار جنبہ مدعی موعود ذکی غلام مسیح الزماں، مدعی مسلم موعود، مدعی محمدی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم، مدعی مجدد موعود مجدد صدی 15 خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. یہ سب انکشافات اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیے ہیں. خالد واسطی صاحب، میں حلف اٹھا رہا ہوں کیونکہ میں تو مذہبی بندہ ہی نہیں تھا. مجھے تو پتہ نہیں، آپ خود گواہی لکھتے ہیں، میرے پر الزام لگاتے ہیں کہ میٹرک تک آپ کو توحید کو نہیں پتا. باقی اور ٹھیک ہے، اور میں نے خود لکھا ہوا ہے باقی آپ کسی مضمون ہے اپنے متعلق، ایسے ہی ہوا تھا. سامعین کرام، اگر خاکسار نے اپنے بیان یا حلف میں جھوٹ بولا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خاکسار کو پارا پارا کر دے اور ذلت اور رسوائی کی موت دے کر مجھے عبرت کا نشان بنا دے. خالد واسطی صاحب، یہ میں حلف اٹھا رہا ہوں. اس قسم کا حلف مرزا ناصر نافل موعود کے حوالے سے نہیں اٹھایا، نہ مرزا طاہر نے اٹھایا. آپ پوتوں کی طرح بھاگتے پھر رہے ہیں، تعویلیں کرتے پھر رہے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ صرف بشیر الدین مامون نے یہ حلف اٹھایا تھا. اللہ نے 10 سال کے بعد اس کی شہرت کاٹ دی.
خالد واسطی صاحب، آپ اب مذکورہ غلام سے متعلقہ 8 الہامی بشارتوں کو پورا کرنے کے لیے تعبیلوں کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ آپ اور آپ کا نام نہاد خلیفہ اور مولوی ارباب و اختیار اور چیلے خاکسار کے اس حلف پر کیوں یقین نہیں کر رہے ہو جو میں نے ابھی بھی اٹھا دیا؟ کہ ابھی جو میں نے ابھی اٹھایا اور خاکسار سال ہا سال سے یہ حلف اٹھاتا آ رہا ہے۔ یار آپ لوگوں کو اس پر، اس عاجز پر، کیا یہ میں مطلب کہ حلف نعوذ باللہ من ذالک ایسے ہی ہو رہا ہوں؟ کیا حلف اٹھانا اب ممبر رسول وسلم پر کھڑے ہو کر کوئی آسان بات ہے؟ نافلہ محمود مرزا ناصر کو بناتے پھر رہے ہو۔ بشیر الدین محمود نے کہا تھا، اس نے نہیں اٹھایا حلف، مرزا طاہر نے بھی نہیں اٹھایا۔ ہاں، مرزا بشیر الدین محمود نے اپنے مسلم موت ہونے کا حلف اٹھایا، اللہ نے اس کو پکڑ لیا، اور میں اٹھا رہا ہوں، سال ہا سال سے اٹھا رہا ہوں۔ ابھی میں نے آپ کو مثال دی ہے اپنے مضمون نمبر 73 کی، اس کے صفحہ نمبر 32 پہ دیکھیں، یہ 2012 کا مضمون لکھا ہوا ہے، 2012 کا یہ میں حلف اٹھایا ہوا ہے۔ خالد واسطی صاحب، اس وقت مجھے علم نہیں ہے کہ حضور صاحب کا کوئی پوتا زندہ ہو۔ اگر کوئی پوتا زندہ ہے تو آپ اس سے کہیں، اور اگر کوئی پوتا زندہ نہیں ہے تو آپ اپنے اس موجودہ نام نہاد خلیفے مرزا مسرور احمد سے کہیں کہ وہ خاکسار کی طرح آئندہ خطبہ جمعہ میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑی ہو کر یہ حلف اٹھائے، یہ حلف اٹھائے کہ میں مرزا مسرور احمد ابن مرزا منصور احمد خلیفۃ الخامس اس خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ میں نافلہ موت کی پیشگی کا مستحق ہوں۔ وہ اٹھائے۔ اگر میں نے اپنے اس بیان یا حلف میں جھوٹ بولا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے پارا پارا کر دے اور ذلت اور رسوائی کی موت دے کر مجھے عبرت کا نشان بنا دے۔ خالد واسطی صاحب، اب آپ تعبیلوں کے گھوڑے جو دوڑا رہے ہو، اب آپ شیر بنیں اور اپنے خلیفہ کو یعنی مرزا مسرور احمد کو مجبور کریں کہ وہ آئندہ خطبہ جمعہ میں ممبر رسول وسلم پر کھڑا ہو کر میری طرح مذکورہ حلف اٹھائیں۔ اس کے بعد پوری جماعت انتظار کرے کہ پھر مرزا مسرور احمد کے حلف کے بعد اللہ تعالیٰ کیا ظاہر کرتا ہے۔ خالد واسطی صاحب، اگر آپ باقی شعر ہو یا آپ کے میں کوئی مقولیت آپ میں ہے یا ایک صحیح بندے ہو، آپ تک متقی انسان ہو، یار میں آپ سے کہوں گا کہ آپ میدان سے بھاگنا نہیں۔ میں نے اس وقت بھی حلف حلف موقت با عذاب اب بھی میں نے اٹھا دیا حلف، آپ بھی اٹھاؤ۔ طویلوں کے گھوڑے دوڑا رہے ہو، اصل کام کی طرف آئیے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ فلاں پوتے پر یہ الہام جو 8 الہامی بشارتیں اس کا آپ نے ذکر کیا ہے اپنے، وہ لگ گئی تھیں، پہلے تو میں نے کہا ہے کہ وہ بتائیں مجھے، وہ غلام پیدا نہیں ہوئے مرزا صاحب کے گھر میں۔ اگر مرزا صاحب کے لڑکوں کے گھر میں پوتے اگر پیدا ہوں تو وہ بتائیں وہ کون تھے، انہوں نے پھر دعوے کیے ہوں۔ مرزا نصیر احمد پر مرزا صاحب علیہ السلام نے خود لگایا تو اللہ نے اس کو فوت کر لیا۔ مرزا ناصر اب نے لوگوں نے لگایا، باپ نے لگایا، اس نے حلف دعویٰ نہیں کیا۔ مرزا طاہر احمد نے حلف دعویٰ نہیں کیا۔ آپ اس سے کہیں موجودہ اپنے خلیفہ سے ہماری کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کیوں نہیں لوگ جو اس الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں کہ الہامی پیشگی مسلم موت کا مصداق کون ہے، عبدالغفار جنبہ ہے یا مرزا بشیر الدین محمود ہے، اس کا فیصلہ ہو جائے۔ اب میں